ایک میں نے جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا، دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی، ملحد تھی، ایتھیسٹ تھی، ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے، اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی، دوپٹہ پہنو، بڑی تمیز سے نا دوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی، لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتی، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ، جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے، ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں، وہ محنت کر نہیں رہا، پیسے کما رہا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے. اب کوئی اللہ ملہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں، وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا، اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی ہیں، اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں، فون دے گا فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ، کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے، بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں تو اور لگاؤں گا ایک تھپڑ، مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جی میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی، بچہ کیا کہتا ہے؟ فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں، وہ گھمانے والا بھی نہیں، وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا، لیکن یہ والے فون تھے جو پی ٹی سی ایل والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ. کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے، پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتا، میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا. ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں، غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں، قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو، آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے. تو ابا جنے ہیں. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ، بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا، آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے. امریکن نیشنل ہے وہ، تو گورنمنٹ پکڑ لے گی، بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے، قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا، گھر میں لے کر گیا میں، اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب کو، اس کا چینل بند کرو، بہت زیادہ کمپلینز گئی ہوئی ہیں
تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہمارا قصور کیا؟ کہہ رہے انجوائے کر رہا ہوں میں. انجوائے ٹھیک ہے ویسے ہی یار, بس بہت دن ہو گئے تھے, سمجھتے ہو. تو ان تلد الامۃ ربتہا, باندی کس کو جنے گی؟ اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا؟ پھر دائیں بھائی بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا رہے. ہاں وہ بہت بہترین مثال, میں تیرا شکر ہے آپ نے یاد دلا دی, جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا, تو اللہ کہتے ہیں ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ, وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ کہ یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا, جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں شادی نہیں ہو رہی, اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی, غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی, تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا, تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ چلے گی اس کی, چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو, ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے, ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی, ہماری تھوڑی پوری ہوں گی, ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے, تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی, اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا, جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے, میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے, تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو, یہ کیوں کہا اللہ نے؟ ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, میں کسی وزیر ہوں فرض کرو, میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو, ایک پراپر وے طریقہ ہے, یہ کام آپ چاہتے ہو نا, آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے, گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو پراپر طریقے سے لکھ کے دو, تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے, تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے, ایڈمن سے رابطہ کرو, پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی کرا دیں, تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی, یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے, وہ وجہ معقول وجہ ہوگی, پھر ہم ٹائم دے دیں گے, اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے, پھر بھی میں نہیں مل رہا, تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس, بولو بتایا کیوں تھا بھائی, پہلے عثمان سے رابطہ کرو, پھر کوئی مفتی صاحب ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو, یہ سارا کر کے بھی آئے, تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا, ظہر میں جامع الرشید میں مجھے ضروری کام تھا, اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا, صرف ایک 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا. میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں؟ اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے. حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے, لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے, دی آئے تو اب اس کو پورا کرنا ہے, یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا. لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے, الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے. تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا, 1 گھنٹہ برباد. اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد, لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے, اللہ یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے, ایک پروسیس رکھا ہے, جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ, مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں, ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا, پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی, اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. پھر آدمی کو غصہ آتا ہے, یار یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو,
جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں, یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو ہم نے سہ روزہ بھی لگا لیا, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو اس کو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا ہے, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا, تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا, نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے, لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ حاجات پوری کرتا ہے, لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا, تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی, تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا, تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر, معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا, پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا, پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی نافرمان نہیں رہے گا, کوئی مرتد نہیں ہوگا, سارے کہیں گے ادھر دعا, اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے, اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی, اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے, فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں, جن کے بال اگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں, نہ میری اماں مرے, نہ میرے ابا مرے, نہ میری بیوی مرے, نہ میرا شوہر مرے, نہ میرا بچہ مرے, فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں, میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا, کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں, ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے, آپ نے اپلیکیشن دی, وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی, آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں, تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے, یہ اس کرسی پہ کیمرہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے, تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے, یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے, آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے, سست بھی نہیں ہے, پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا, وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے, کر ہی نہیں رہا, وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے, نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا, اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا, اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا کسی اور طرح سے, وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے, میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے, میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے, نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے, یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے, روزگار دلا دے, اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے, اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے, یہ نہیں ہے,
بہت سے لوگ, ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا, مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی, تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا, اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے, مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی, کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے, اللہ میرا دشمن نہیں ہے. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے, یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو, تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. آپ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں, ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے, بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ, اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے, قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں. بچپن میں بچہ غائب, روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں, اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے. زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں, ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے, اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا, تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا, انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا, ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. نا 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 نا, اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں, آزمائشوں میں ڈال ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے. تبھی تو جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے, تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا, اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ, ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے. اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں, بھائی اللہ ہے, ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے, نہیں پوری کرے تو بھی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے, بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے, ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے جھوٹ کا بھی, لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے, حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا, اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے, پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا, قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, میرے بس میں کیا ہے, اب میں تکبر میں آ جاؤں بولوں قبول اللہ جا, تو نہیں کر رہا تو جاؤ, ہم بھی نہیں کر رہے. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی, میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے, میرا عذر قبول کر لے, پھر بھی نہیں کرے گا, بولے گا بھاڑ میں جا یار, تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی, غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو, خوشیاں دی تو خوشی میں اتراؤ نہیں, کس کا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے, غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا, انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار, ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے
اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہیں. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا, پنکھے گن رہے ہوتے ہیں, ٹینشن اتنی ایسی, نماز کا کیا کرنا. وہ بھائی دفع کرو یار. اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھ لو بس, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے, اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم, جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیس جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتہ ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے, اللہ دے گا کیسے ہی اس کی مرضی, تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی قبول نہیں ہو رہی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں. قبول ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی, پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے, اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا. ساری زندگی جیل میں, آخر میں رہائی ہے, تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا, انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے. تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں, اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو. ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتا ہے جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے میں مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر. اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گٹلی زمین میں جاتی ہے, یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے, صحیح ہے نا. وہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر یوں ایک تنا بنتا ہے, پھر یہ پھول ہوتے ہیں, ایکچولی پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرماد, ایکچولی یہ ہو رہا ہے. بھگوان کہاں ہے اس میں بھائی, کوئی دیو کچھ بھی نہیں. تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو 2 اور 2 4 کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور آسان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد, ایتھیسٹ تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے. ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے. خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس. پاؤں بریک پہ رکھا ہوا ہے ہم نے, لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے, چلا رہا ہے. تو یہاں تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ, ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں, چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے. کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے, تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے. ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے, کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے. خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا, اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک 2 2 اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ.
بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں سر, کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں. سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو ہے. جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے ایسے مجمع میں سمجھو, سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھاؤں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے. 2 اور 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ابے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی. اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے. کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی. اس میں پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو ہاں اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. عمر شریف کو, عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے ہی مذاق میں. جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے ہی کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی ایک پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی. بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے, اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود, اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے؟ یہ عجیب بات ہے, بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے, تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے ایک اور مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کی کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے, سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے یار, یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار یہ. تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا, تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر, موجد کے بغیر بن نہیں سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں, ہم تو سائنس کے اس اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات
کا کوئی خالق ہے. ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے. یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی یہ اللاجیکل بات ہے, کیونکہ کائنات میں اللاجیکل کام نہیں ہوتا. تو یہ اللاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی ہوئی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو, جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے آپ کو بہت مانتے ہیں وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا, لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا. صاف پتہ چلتا ہے, اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے. وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون. یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا, خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا, آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا, پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا, پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا. پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, زنا حلال ہے لیگل ہے اللیگل ہے, شراب لیگل ہے اللیگل ہے, یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی. بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں. تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے, آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ, نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا, اس پہ بحث ہی نہ کی جائے, اس کو کہا یہ اللاجیکل ہے. دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, ابھی اتنا ہی کافی ہے. اس لیے اللہ کا وجود دو اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا, او بھائی یہ اللاجیکل اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے. خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی, وہ تو کائنات سے الگ ہے, اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں. کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا, اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے. وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو. تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی, سائنس کو خدا نہ بنا لو. جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو. تو یہ نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی. میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے, کہتے ہیں انسان بن گیا. اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے, یار یہ کیسے بن گیا یار, یہ پھر آئے گا نہیں بھائی. نہ غفار بن سکتا ہے, نہ سبکتگین بن سکتا ہے, نہ وحیدہ بن سکتی ہے, نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود. یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. ٹھیک ہے, تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو, یہ اہم بات تھی. اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی, ہاں, تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی, اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے, موت کے بعد زندگی ہے. تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں, عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے. بھائی نظریہ تو بن گیا, اللہ بھی ہے تو کیا کریں, تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی. جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے. مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے, ماننے کے بعد بھی بولو. صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا, گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, ہو سکتا ہے میں بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکلا قیامت کے دن جو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے, جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں. انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی
دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں.